کرنل قذافی سے امریکہ کو ایسا کیا خطرہ تھا کہ انہیں امریکہ کے وظیفہ خور باغیوں نے گلیوں میں گھسیٹ گھسیٹ کر مار ڈالا؟ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا کرنل قذافی سے کیسا تعلق تھا اور ان کے پاکستان پر کتنے احسانات تھے؟ قذافی کے دور میں لیبیا کتنا خوشحال ملک ہوا کرتا تھا؟ اپنے لیبیا ٹور کے دوران پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری شجاعت حسین نے کرنل قذافی کے خیمے میں کیا دیکھا تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ کرنل قذافی اپنے ہی ملک کی نابالغ بچیوں کو جنسی ادویات کھلا کے درندگی کا نشانہ بناتا؟ کس عالمی لیڈر نے کرنل قذافی کو افریقی کتا کہا تھا؟ قذافی نے امریکی صدر باراک اوباما کو اپنا بیٹا کیوں کہا؟ اور ہاں، مرتے وقت قذافی کی زبان سے جاری ہونے والے آخری الفاظ کیا تھے؟ آج کی ویڈیو میں عرب جمہوریہ لیبیا کے حکمران کرنل معمر قذافی کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ کرنل قذافی کہا کرتے تھے "There is no state with a democracy except Libya on the whole planet" کہ پوری کرۂ ارض پر لیبیا کے علاوہ جمہوریت والی کوئی ریاست نہیں ہے۔ کرنل قذافی اپنی زندگی میں صرف ایک بار امریکہ آئے۔ 2009 میں انہوں نے پہلی بار اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے یونائیٹڈ نیشنز کی کتاب کو اپنے ڈائس سے اٹھا کر پھینک دیا تھا۔ انہوں نے جنرل اسمبلی کی تقریر میں اس وقت کے امریکی صدر باراک اوباما کو کہا تھا کہ یہ تو ہمارا بیٹا ہے۔ یاد رہے کہ مسٹر اوباما کے آباء و اجداد کا تعلق افریقہ سے تھا۔ 1974 میں لاہور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کے میزبان ذوالفقار علی بھٹو تھے، جہاں معمر قذافی بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ کرنل قذافی کی بادشاہی مسجد لاہور میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد اسرائیل مرد آباد نعرہ لگانے کی دیر تھی کہ انہوں نے اسلامیان پاکستان کے دل موہ لیے اور مسلم امہ کے ہیرو کے طور پر ابھرے۔ کرنل قذافی کی پاکستان میں پاپولیرٹی کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ ان دنوں ہمارے ملک میں بچوں کے نام قذافی رکھے جاتے تھے، اور کیوں نہ رکھے جاتے، تب لیبیائی حکمران پاکستان کے محسن جو تھے۔ لاہور میں قذافی کے نام سے کرکٹ سٹیڈیم منسوب کیا گیا۔ پاک لیبیا دوستی کا آغاز ہوا، جس کے بعد ہزاروں پاکستانی مزدوروں کے لیے لیبیا میں روزگار کا دروازہ کھل گیا۔ امریکی مصنف بریڈ ہاف نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ہیلری کلنٹن کی لیک ہونے والی ای میل سے واضح ہوتا ہے کہ لیبیا میں نیٹو کی مداخلت کی بڑی وجہ کرنل قذافی کا سونے کی بنیاد پر ڈیزائن کردہ کرنسی پلان تھا، جس سے امریکی ڈالر اور یورو کو شدید نقصان کا خدشہ تھا۔ چودھری شجاعت اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی دھماکوں کے بعد مجھے خصوصی طور پر لیبیا بھیجا گیا۔ کرنل قذافی نے اپنے خیمے میں کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ دیگر خیموں کی طرح کرنل قذافی کے خیمے میں بھی اے سی تو کیا، پنکھے تک کا انتظام نہیں تھا، اور اوپر سے افریقہ کی سخت گرمی۔ چودھری شجاعت کرنل قذافی سے مخاطب ہوئے۔ لاہور میں میرے گھر کے قریب ہی ایک بہت بڑا سٹیڈیم ہے۔ اس سٹیڈیم کا نام آپ کے نام پر قذافی سٹیڈیم ہے۔ اگر آپ کبھی پاکستان تشریف لائیں اور اس سٹیڈیم میں خطاب کریں تو مجھے یقین ہے کہ لاکھوں پاکستانی یہاں آپ کو دیکھنے اور سننے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ ایک رپورٹ کے مطابق معمر قذافی دنیا کے سب سے امیر آدمی تھے۔ ان کے ایسٹس کی مجموعی مالیت تقریباً 200 بلین امریکی ڈالر تھی، اور وہ بل گیٹس سے زیادہ امیر تھے۔ ان کی اہلیہ صفیہ فلکاش کے پاس تقریباً 20 ٹن سونا تھا، جس کی مالیت تقریباً 1 بلین ڈالر تھی۔ کرنل قذافی کے لیبیا میں ہر شہری کو بجلی، تعلیم اور علاج کی سہولیات مفت میسر تھیں۔ بنا سود کے قرض دیا جاتا تھا، اور ہر نئے شادی شدہ جوڑے کو نیا گھر بنانے کے لیے $50,000 مفت دیے جاتے۔ شراب اور جوئے پر پابندی تھی۔ ہر شہری کو اپنی گاڑی خریدنے کے لیے حکومت 50% سبسڈی فراہم کرتی تھی۔ پیٹرول کی قیمت 0.14 امریکی ڈالر یعنی 40 روپے فی لیٹر تھی۔ ہر بچے کی پیدائش پر ماں کو $5,000 امریکی ڈالر مفت دیے جاتے تھے۔
لیبیا کی شرح خواندگی 85% تھی، لیبیا پر کوئی بیرونی قرض نہیں تھا اور اس کے اثاثہ جات کی مالیت 150 ارب ڈالر سے زائد تھی۔ کرنل معمر قذافی کو خیموں میں رہنے، اونٹنی کا دودھ پینے اور کھجوریں کھانے کا شوق تھا۔ ان کے پاس 40 رکنی محافظ دستہ تھا، جسے ایمزونین گارڈ کے نام سے جانا جاتا تھا، جس میں صرف کنواری خواتین شامل تھی۔ کرنل قذافی اپنے ہم عصر عالمی رہنماؤں میں بھٹو صاحب کے علاوہ عراقی صدر صدام حسین کے بڑے سپورٹر سمجھے جاتے تھے۔ 2006 میں کرنل قذافی نے عراقی صدر صدام حسین کی پھانسی پر پورے لیبیا میں 3 روزہ قومی سوگ منایا۔ ہمارے ہمسایہ ملک انڈیا میں معمر قذافی کو ولن اور دہشت گردوں کا سپانسر سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قذافی نے پاکستان کو جوہری طاقت بنوانے میں ہر ممکن مدد اور نصرت کی تھی۔ یہ کرنل قذافی ہی تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کو اربوں ڈالرز کے فنڈز دیے تاکہ پاکستان نیوکلیئر اسٹیٹ بن سکے۔ معمر قذافی نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی تقریر میں کرونا وائرس کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ ان کی تقریر آن ریکارڈ ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک وائرس کو انسان بنائے گا اور اس کا اینٹی ڈوٹ بھی بنائے گا، لیکن دنیا میں ایسا ظاہر کیا جائے گا کہ انہیں حل نکالنے میں وقت لگ رہا ہے۔ پھر دوائی کا اعلان کیا جائے گا اور فروخت کیا جائے گا تاکہ ان کی بڑی بڑی کمپنیوں کو ترقی ملے، بھلے ہی اس کی قیمت انسانی جانیں ہوں۔ معمر قذافی کا لیبیا اس وقت براعظم افریقہ کے غریب ملکوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن چند برس پہلے تک یہ ملک افریقہ کا سب سے خوشحال ملک تھا۔ تب افریقہ میں لیبیا کی جی ڈی پی سب سے زیادہ تھی، حتیٰ کہ نیدرلینڈ کے مقابلے میں لیبیا زیادہ خوشحال تھا۔ لیبیا کے سابق وزیر خارجہ کی اہلیہ نے اپنے شوہر کی قتل کا الزام کرنل قذافی پر لگایا تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ جب 2011 میں عوامی انقلاب کے نتیجے میں قذافی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تو ان کے خاوند کی لاش ایک فریزر سے برآمد ہوئی تھی۔ اس خاتون کا کہنا تھا کہ کرنل قذافی اپنے مخالفین کی لاشوں کو ریفریجریٹرز میں 25 سال تک رکھتے رہے تھے اور انہیں چھو کر اپنے اقتدار کا نشہ دوبالا کیا کرتے۔ امریکہ نے کبھی قذافی کو دہشت گردوں کا فائنانسر کہا تو کبھی اسے افریقی کتے کا نام دیا گیا۔ اب یہ تو طے تھا کہ لیبیا کا حشر بھی عراق اور صدام حسین سے مختلف نہیں ہوگا۔ لیبیا میں امریکہ نے اپنی فوجیں اتار دی۔ سال 1942 میں مغربی لیبیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بکریاں چرانے والے قبیلے میں جنم لینے والے کرنل قذافی 17 اکتوبر 2011 کے روز باغیوں کے نرگے میں آ گئے، جہاں انہیں اذیتیں دے دے کر قتل کر دیا گیا۔ جس وقت لیبیا کے سابق صدر معمر قذافی کو قتل کیا گیا، اس وقت وہ اپنے ہم وطنوں سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ خون میں لت پت معمر قذافی کے آخری لمحات کی تصاویر اور فوٹیجز کو یورپی میڈیا نے براہ راست دنیا بھر میں براڈ کاسٹ کیا تھا۔ کئی اشروں تک عرب جمہوریہ لیبیا کے سیاہ و سفید کے مالک کرنل معمر قذافی شاید وہ اکلوتے ورلڈ لیڈر ہیں جن کی قبر کا ان کے اہل خانہ کو بھی علم نہیں۔ عالمی جریدوں کی رپورٹس کو مان کر چلیں تو قذافی کو لیبیا کے صحراؤں میں کسی نامعلوم مقام پر منو مٹی تلے دفنایا گیا۔ جیسے صدام حسین کی گرفتاری اور پھر پھانسی کے بعد ان کے مخالفین نے چوکوں پر نصب صدام کے اسٹیچوز کے گلے میں رسیاں ڈال کر انہیں زمین بوس کر دیا تھا، اسی طرح کے مناظر لیبیا میں بھی دیکھنے کو ملے۔ قذافی مخالف باغیوں نے ان کی شورا آفاق کتاب، سبز کتاب کو چوراہوں پر نظر آتش کیا اور وہ جشن مناتے نظر آئے۔ معمر قذافی اپنے مرنے کے بعد بھی مغربی میڈیا کے نشانے پر رہا۔ تب اہل مغرب نے ان کی کردار کشی کرتے ہوئے تمام حدیں پار کر دی۔ برطانیہ میں کرنل قذافی پر ایک ڈاکیومنٹری فلم بنائی گئی جس میں انہیں جنسی درندہ بتایا گیا۔ اس دستاویزی فلم کے مطابق کرنل قذافی اسکولوں اور جامعات کے دوروں کے موقع پر نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا انتخاب کیا کرتے، پھر انہیں اغوا کر کے خفیہ تہہ خانوں میں بند کر دیا جاتا، جہاں ان لڑکے اور لڑکیوں کو فحش فلمیں دیکھنے پر مجبور کیا جاتا اور پھر کرنل قذافی انہیں اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے۔ قذافی اپنے ان فوجیوں کو زندہ جلا دیتا جو ان کے مخالفین کو گولی مارنے سے انکار کر دیتے۔ ترکی کے صدر طیب اردگان کی طرح کرنل قذافی کی ابتدائی تعلیم بھی ایک دینی مدرسے میں ہوئی۔ 7 سال کا معصوم قذافی دن بھر مکتب میں پڑھتا رہتا، شام کو ایک چھوٹی سی مسجد میں سو جاتا اور ہفتے بعد
پیدل گھر کو واپسی ہوتی۔ معمر قذافی کو اسکول میں ان کی کلاس فیلو چرواہے کی اولاد جیسے القابات سے نوازتے ہوئے چڑھایا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ معمر قذافی کا سارا قبیلہ ان پڑھ تھا اور بھیڑ بکریاں اور اونٹ چرا کر اپنا پیٹ پالتا۔ آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے۔ کرنل قذافی کے ہم اثر ورلڈ لیڈر صدام حسین پر ایکسکلوسیو ڈاکیومنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں۔ مسٹر بھٹو کی بایوگرافی کے لیے یہاں نیچے، اور آیت اللہ خمینی کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اپنا خیال اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔